رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على هذه الفاتحة إلى أرواح المؤمنين المرحومين واجعله عندك في أعلى عليين وأشرهم مع النبي والأئمة الطيبين الطاهرين المعصومين. ذکر اہل بیت اپنی اپنی حاضری دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات. صفحے عزائے حسین دعاوں دی قبولیت دا مقام ہے. تے اللہ دی ذات دعاواں مستجاب کریں گی. اس مجلس عزائے جڑیاں اپنیاں نیک حاجات لے کے شریک ہو، انہاں نیک حاجات نال اپنیاں جھولیاں بھرن واسطے باواز بلند صلوات. ناموس دہر حجت ثانی اشہر وارث کعبہ یوسف زہرا وارث خون سید الشہداء حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دے ظہور مقدس تعجیل واسطے سارے مل کے عقیدت نال بلند صلوات. فقد أحب الله
بالخصوص میں دعا کرساں جڑے نوجوان ماتمی مظلوم دے آزاد آپ صبح تو لے کے ہون تک بلکہ رات تو ہی اپنی صحیح جمیلہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں مظلوم دے ذکر واسطے اللہ انہوں نے ایک لمحہ اپنی دربار عبادت شمار فرمائے اور دہاڑے قیامت اس خدمت صدقہ امامات میاں نوجوانوں بزرگوں اللہ سید الشہداء دے مشن دے سچے خادمت شمار فرمائے آل محمدی عزت و عظمت صدقہ جڑا بندہ بھی مظلوم دے ذکر مریض تشریف فرما ہے اللہ اس کو شفا عطا فرماوے جتنے پریشان آل محمدی پریشانی دور فرماوے اور جتنے مومنین مومنات اس مظلوم دے ذکر بے اولاد تشریف فرمائے اللہ انہوں اولاد نرین عطا فرماوے سارے مل کے صحیح جمیلہ کی دی اللہ سب دی قبول فرماوے اور انہوں دا صدقہ سانو اپنے اس زمانے دے حقیقی وارث دے ظہور دے نزدیک در فرماوے اور امام دے ظہور تعجیل فرماوے اس ساری دعا دی قبولیت واسطے خلوص نال بلند صلوات جناب دی خدمت میں جڑی حدیث پاک پیغمبر دی پڑھی ہے اس دے ضمن جی میں اپنی ایک گزارش پیش کرنا چاہتا سا وحدہ لا شریک اللہ نے اس کائنات دے واحد خالق نے اس کائنات دے ایک ایک ذرے تو واقف اللہ نے اس کائنات دی ایک ایک شیدا علم رکھن والے اللہ نے اپنی جتنی بھی مخلوقات نو پیدا فرمائے انہاں ساری مخلوقات جو میرے پروردگار نے اپنے بندے دا رتبہ بلند فرمائے یا اللہ پہاڑ تیری مخلوق نہیں، فصل تیری مخلوق نہیں، باغات تیری مخلوق نہیں، حیوانات تیری مخلوق نہیں، زمین تیری مخلوق نہیں، آسمان تیری مخلوق نہیں، یہ ہر شے ہے لیکن اس تو بھی ساری ہر شے تو اپنے بندے دا رتبہ بلند فرمائے کیوں میرا اللہ آجائے اس واسطے ایک تہے زمین اچ میرا خلیفہ انی جائل فی الارض خلیفہ اللہ خود فرما رہے ایک تو ہے میرا خلیفہ اور دوسرا اس واسطے جیڑی میں عقل اور فکر و شعور دی قوت اپنے بندے نو عطا فرمائیے او میں اور کہنو عطا نہیں فرمائیے بندہ سوچ سکتے غور و فکر کر سکتے اچھے دی برے دی ناجائز دی جائز دی حلال دی حرام دی تمیز کرن دی میں اس نو قوت عطا فرمائیے اس واسطے میرا بندہ ان ساری چیزوں تو بلند ہے حتیٰ کیا ہے اگر اپنے عقل دے تابع رہے جڑی قوت میں عطا فرمائیے بندہ میرا اس دے تابع رہے میں اللہ پہ آدھا یہ باقی مخلوقات کیا میرا بندہ میرے ملائکہ تو بھی افضل ہے اگلی گل اس بندے کو سمجھ آسی جیڑی پچھلی گل بندے توجہ نہ سنی اللہ دی مخلوق کی جو اللہ کا بندہ بلند ہے اس وچ کوئی شک شبہ نہیں اور اگر میں آنکھاں دا بے جانا ہو سی اللہ دی انہاں بندے جو جڑی اللہ دی مخلوق ہے انسان انہاں انسانوں دے وچوں
ہر شے نو تازہ کر دے دیے، یہ گل ہر کسی دے ایمان نو تازہ کرے سی۔ میں کیوں آکھے میں امام وہ بندہ خوش قسمت ہے جنہ امام علی ہے۔ ہر کوئی آکھ سکتا ہے، دنیا کے لوگ یہ آکھے، لوگ بڑے بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، امام بھی بڑے، لیکن میں خوش قسمت کیوں؟ اس واسطے میرا امام وہ ہے جائے قبر چی کام آوڑا ہے، جائے حشر چی کام آوڑا ہے۔ تے باقی قبر چ بھی اوکھے، حشر چ بھی اوکھے، میں کہتا وہ قسمت ہے وہ بندہ جنہ امام علی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے باقی حساب دے رہے ہو سن، پیغمبر میرے پاک امام نو فرما رہے ہو سن، یا علی انت قسیم النار والجنہ، جنت دا ونڈن والا بھی تو ہے، جہنم دا ونڈن والا بھی تو علی ہے۔ اور پھر میں اس واسطے آتا خوش قسمت ہے وہ بندہ، اور کسی بھی دروازے تے جاؤ، کسی دے علم وچ کمی ہے، کسی دے اخلاق وچ کمی ہے، کسی دی شجاعت وچ کمی ہے، کسی دی عبادت وچ کمی ہے، کسی دے علم وچ کمی ہے، کسی دی کرامت وچ کمی ہے۔ علم ہے تو اخلاق نہیں، اخلاق ہے تو کرامت نہیں، کرامت ہے تو شجاعت نہیں، شجاعت ہے تو عبادت نہیں۔ کسی دے کول کوئی کمی ہے، کسی دے کول کوئی شے گھٹ ہے، کسی کول کوئی شے گھٹ ہے۔ اس واسطے آکھیا خوش قسمت ہے وہ بندہ جس دا امام علی ہے، اتھے ہر شے گھٹ گھٹ نظر آندی ہے، تے آؤ علی دے دروازے دے دا ہر شے کمال نظر آندی ہے۔ یا علی، نہ کوئی اللہ دی کائنات وچ علی جہاں سخی ملدا ہے، نہ عابد ملدا ہے، نہ عامل ملدا ہے، نہ شجاع ملدا ہے، نہ اخلاق والا ملدا ہے۔ تے بندہ ہمیشہ کرے دے ایک ایسے نمونے دی پیروی کرے دے جڑا ہر پاسوں کامل تے اکمل ہوئے، ٹھیک ہے نا؟ تے یہ علی دا دروازہ بھی ہے، علی دے پترا دا دروازہ ہی ہے جڑا ہر شے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، نہ کوئی انہوں جہاں سخی ہے۔ یہ سخاوت ہی ہے نا، سخاوت سخی بڑے نے، یہ جو آج تک سن دے ہو لوگ تعانر۔ ایک بندہ آیا میرے امام مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی، میرے امام دی خدمت چاہ اس آکھیا جی اے تساں آدھے ہو کہ تہاڈا بابا علی بڑا سخی آئی، تے میں بھی سخاوت دے تذکرے سن چکا ہاں، حاتم تائی بھی بڑا سخی آئی، پھر تو ہاڈے بابے دی سخاوت دے علی حاتم تائی دی سخاوت دے کتنا فرق ہے۔ میرے امام نے فرمایا بہتر ہے میرے بابے علی دی سخاوت نال کہے اور دی سخاوت دا موازنہ نہ کر۔ اس آگے دی میں کرنا ہے، والا فرمایا کیسا سخی ہے؟ میں بڑی توجہ چاہتا جناب دی۔ اس آگے جی حاتم تائی ایڈا سخی آئی، اس 40 دروازے بڑھائے ہوئے، اگر سائل کی ضرورت ایک دروازے تو پوری نہ ہویا، دوسرے تے، تیسرے تے، چوتھے تے، 40 دروازے تو سائل کو دے رہا، اس سائل دی جھولی بھر چھوڑیا۔ جس لئے اس دی گل مکمل ہوئی نا، میرے امام مجتبیٰ فرمایا کہ اس دی سخاوت دی تعریف کر رہے ہیں یا مذمت کر رہے ہیں؟ آئے 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 یا علی، مولا فرمایا ایک کیڑی سخاوت ہے بھائی، ایک دروازے دے میں ضرورت پوری نہیں ہوتی، دوسرے دے میں، تیسرے دے میں، چوتھے دے میں، پنجویں دے میں، 40 دروازے ہے، ایک پھر دے تے پھر ان دی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس سخاوت دی تعریف نہیں، مذمت ہے، پورے کائنات
دوسرے دروازے دے ونجن دی ضرورت بھی نہ ہو گیا. یہ تو ہے نا جڑا آ گیا تے کائنات دے امیر اس نو پہنچائے. میں چھوٹی جی گل آ گئی تہاڈی محبت نو وے ضرور سناواں. یہ تو ہے نا بھئی مولا گھر بیٹھے تے دروازے تے سائل آیا اور میں یہ آنکھا تو بھیجا اسی علی دی سخاوت تذکرے تے قرآن کا رہتا ہے کہ اور دی سخاوت بھی قرآن میں دکھاؤ. روٹی آپ کھانے ہیں روزہ آپ رکھے تے افطاری کدی مسکین تے کدی غریب تے کدی فقیر ہے تے کدی اسیر کھانا ہے. میں جناب کو سوال کرے نا بھئی تسا میں بھی صدقہ دینے لیکن علی دی جتی ہوئی روٹی اس دی تعریف اللہ قرآن میں کیوں کر رہے ہیں؟ آؤ میرے بھائی میں دسا تعریف اس واسطے کر رہے ہیں. پہلی تک گل ہے وہ روٹی بڑی ہوئی آئی بطول دے ہتھاں دی. نہ کوئی روٹی عام آئی نہ کوئی دیون والے آپ. اور روٹیاں دی تعریف نہیں کھانے دی تعریف نہیں آل بیت اطہار دے خلوص دی تعریف ہے. خالص اتنے کو دے دیں جان دوری جان اس وچ ایک بندہ ہے وہ جانتا ہی بھئی جیڑا علی دے سامنے آ جائے نا وہ بچے کدی نہیں. سامنے آیا تو روب تو ڈر گیا تھا کہ علی میں تلوار دے چھوڑو. میرے مولا فوراً دے دیتی. جنگ دا عالم ہے اس تلوار منگی میرے مولا دے چھوڑی. یہ تلوار منگن تے اتنا حیران نہیں جتنا علی دے دیور تے حیران ہوئے. یا علی گھوڑے ان آ رہے دوڑ رہے تلوار چمک رہی ہیں نیزے چل رہے کیا ہو رہا اس عالم میں. یا علی موت تو ڈر نہیں لگتا. میرے مولا فرمایا موت تو وہ ڈرتا ہے جڑا موت نو جانتا نہ ہوئے. واللہ علی جبنا ابی طالب آمن سبل موت. تمہیں موت تو ڈرا رہے علی تا موت نہ لے مانوس ہے جی میں بھوکا بچہ ماں دی گود نہ مانوس ہو رہے. تلوار میں کیوں دیتی نے اور تو سمے کہنا جنگ لڑ رہے ہوگی دشمن البتہ آپس دی جنگ نہیں ہونی چاہیے ہے جی. جنگ کہتے نہ ہوئے دشمن اسلام نال دشمن کربلا نال جنگ ہونی چاہیے. جنگ لڑ رہے ہوگی تو اگلا بندہ آکے آج کل جنگ ہوتی بندوق دیکھنا اسی طرح ہے. بندہ آکے یہ بندوق میں دے چھوڑو تو بندہ اس نے بندوق دے چھوڑے جنگ تو بھوک نہ گئی. بجیڑی شہر لڑنا آئی وہ ہتھیار اپنا دشمن دے حوالے کر کے بندہ پیار ہے. اس وقت علی اس موت دے عالم میں جتھے موت دا بازار گرم ہے تلوار میں دیتی کیوں ہوئی؟ میرے مولا فرمایا بے شک جب دا عالم آئی موت دا بازار گرم آئی تو سائل بن کے علی دے دروازے تے آئے. کوئی سائل علی دے دروازے تے آئے یہ ہو نہیں سکتا وہ خالی مر جائے. میں اس واسطے تلوار تیرے حوالے کر چھوڑ ادھر سخی علی نہ کوئی علی جیسا عابد ہے. تو سمے بھی نماز پڑھتے ہو لیکن نو دیکھو جڑا ایک رات ایک ہزار رکعات پڑھ کے آتے ما عبدتو کا کما حق کا عبادت یا اللہ اجر تیری عبادت دا حق ادا نہیں ہویا.
ایسا اللہ دی مخلوق دا ہمدرد کتنی ہمدردی ہے میرے مولا نو اللہ دی مخلوق نہ. ایک صحابی یاد ہے رات تک کوئی ویلا ہی میں سفر تو واپس آئیں تو میں کوفہ دے گلی ڈٹھے کوئی شخص سے جس اپنے موڑیاں دے ہوتے کوئی وزن چاہیا ہویا ہے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس پوری چبار گزر رہے. میں وہ ٹکڑے چاہ کے جلے ون پہنچیاں تے ڈٹھے کوئی عام ہستی نہیں کائنات دا پہلا امام ہے. مولا میں چاہاں فرمایا نہیں میں آپ پہنچے سا پہنچے میرے مولا کتھے کوفہ دیکھ نقصدان آئی کچھ لوگ ستے ہوئے میرے مولا ایڈی آرام نہ لونا دے سران دی اعلان رکھی جو انہوں احساس بھی نہ ہویا کوئی آیا ہے کہ نہیں آیا. میں کیوں واقعہ خوش قسمت ہو بندہ جگہ امام علی رکھ دیتے یہ واپس آئے نا کہ صحابی پوچھ لے یا علی یہ نہ دے سران دی گزار رکھی نے تو آڑے منڑ والے ہیں. مولا فرمایا ایک کی منڑ والا نہیں اللہ اکبر ایک بھی منڑ والا نہیں. تے مولا کیوں اتنی رات دے اس ویلے اپنی گڑ دے وزن چاہ کے انہاں دے تک پہنچا رہے ہو مولا کیا وجہ ہے. فرمایا ٹھیک ہے میرے منڑ والے نہیں اللہ دی مخلوق تو ہے تے میں علی پسند نہیں کرے گا جو میں ستا ہویا اللہ دی مخلوق بغیر غذا دے سائدہ ہے. میرے دوست میرے بھائی دنیا دے جتنا فخر کریے تھوڑا ہے سنو اللہ نے اتنا کامل تے اکمل امام عطا فرمایا ہے اس سے کوئی شک نہیں. لیکن وہ علی چاہتے جیڑا میرا منگن والا ہے نا ہاں وہ بھی کامل ہو گئے وہ عبادت میرے کو لے وہ اخلاق میرے کو لے وہ شجاعت میرے کو لے وہ علم میرے دروازے کو لے وہ عرش ہے یہ ساری صفات میں علی دیا وہ بندہ اپنے اندر رکھے میں علی وعدہ کرے نا اخلاق دا ہو سی علم ہو سی کردار ہو سی عبادت ہو سی اگر ان صفات کو لے کے تہاڑے قیامت دے آسے مسرج میں علی ملائکہ دے انبیاء کو بلا کے میں آپ تیرا استقبال کرے سا آکسا وہ میرا منڑ والا بھی آگا ہے. اچھا میں نے ایک چھوٹی کی گزارش کر ماشاءاللہ تو سے بڑے اور میں اس گل پہ بھی بڑا خوش بیٹھا عموماً نہیں ہوتا فضائل پڑھیے نا تو مومن بڑے خوش ہوتے ہیں نا کیوں فضائل پہ خوش ہونا وہ ایسا حدیث بھی چھوڑ چکے استاد العلماء پڑھنے ہوتے ہیں فرمینے ہوتے ہیں بجدہ کئی محفل کئی بازار کئی مقام دے بھی نا علی دا آ جاوی تیرا چہرہ کھل ونجے پہلے ون کے بعد قدم چمے کر استاد شکریہ ادا کیتا کر یہ تو کر ٹھیک ہے یہ سمجھے دے کہ نہیں ٹھیک ہے نا. لیکن علی دے فضائل ہونے تے بندہ ڈاٹا خوش ہوئے یہ فرمان کہیں ہے
جڑا فضائل نہیں پڑھتا، فضائل تو پڑھنے چاہیے، یہ تو حق بنتا ہے، جڑا فرمان پڑھے ایسا تھوڑے تھوڑے وہ نال آنے میں چلو پریشان تو نہیں نہ ہو رہے، ایک سلوات تو پڑھ سکو اللہ سارے۔ بس آخری گل ایک جملہ مسائل عرض کرو، شرفاء کا مجمع اتنا عرض کرے سب بھئی نہ میری کر، اچھا رل کے ایک فیصلہ نہ کر لئے، سارے میرے نال ہونا، جتنے بیٹھے ہو تیار ہونا، میں گل کرنی تے فیصلہ اسا سارے رل کے کرنا ہے۔ ایک دفعہ میں آدم بھائی کائنات دے امیر دا موالی انج ہوندا، ایک دفعہ سسا دے نہیں انج ہوندا، نہیں سب تو بہتر نہیں بھئی اسے امام کو وہاں پوچھئے جے دے موالی آئے، نہ میری گل نہ تہاڈی گل، اسے دے دروازے تو وہاں پوچھ دے تہاڈا شیعہ کون ہے، موالی کون ہے، محب کون ہے، میرے مولا فرمایا شیعتنا من شیعنا فی اعمالنا، ساڈا شیعہ وہ ہے جڑا ساڈے کردار ساری پیروی کرے۔ میں خلاصہ کر چھوڑ، یہ محبت تیرے واسطے، یہ سب کچھ تیرے واسطے ہے، جڑا علی دا دشمن ہے اس کو تو عمل دی لوڑ کوئی نہیں، وہ کرے تو چاہے نہ کرے، وہ بجلی دہاڑے کسی جگہ دے، میں ممبر دے پیچھے بیٹھا میں خطیب نے ایک مثال لیتی ہوں، مثال پڑھی بھئی علی دے بغیر اگر کوئی بندہ عمل کرے دے علی دی محبت نہیں رکھتا، اس آکھیا اس دی مثال انہیں جی میں ایک سائیکل لٹھا نہیں ہوتا، بھئی سائیکل سٹرینڈ دے کھڑا کر کے بندہ چلائی رکھے، ٹھیک ہے، اچھا پانچ بندے بھاویں جتھے بننا ہوئے تے سائیکل کھڑا ہوئے سٹرینڈ تے کدائی مائی سکتا ہے، سارے بولو کدائی جا سکتا ہے، اتھے ہی بیٹھ اتھے ہی سائیکل چل رہا سی تے اس آکھیا جڑا بندہ علی تو ہٹ کے اللہ کا دین منے وہ اسے سائیکل آلے کرائی تھا ہی کھڑا رہا سی، وہ کدی اللہ تک نہیں پہنچ سکتا بغیر علی دے۔ لیکن ہون میں خلاصہ کر رہے آخری جملہ ایک لفظ مسائل کا سنا رہے، ہاں شرفاء میرے دونوں جوان دوست احباب بزرگ صرف اتنا عرض کرے سا وہ اللہ بغیر علی دے نہیں ملتا، اللہ نہیں ملتا، بندہ جتنا زور لا لے، جتنے عمل کر لے، جتنی نمازاں پڑھ لے، جتنا رکوع تے سجدہ کر لے، نہ روزے نال نہ کیسے نال، اللہ اس دم تک نہیں ملتا جب تک علی دا ساتھ نہ ہوئے۔ نعرہ کچھ لوگ لائے تھے کہ نہ سنے مل کے حیدری درامت روزے ناراض نہیں ہونا، اگلی گل بڑی ہے ہمیں اپنے ذہن جگہ دے سو، اللہ بغیر علی دے نہیں ملتا، تے بندہ جتنا بھی دعویٰ کرے نبی بھی بغیر علی دے نہیں ملتا، پہلے علی پھر نبی پھر خدا ہے، بغیر علی دے خدا نہیں ملتا۔ میں پوری دی پوری سیرت دا امیر المومنین دا خلاصہ جناب تک پہنچا رہا، بغیر علی دے خدا نہیں ملتا، بغیر عمل دے علی نہیں ملتا۔ کئی گل سمجھا سکے ہو، بغیر عمل دے علی نہیں ملتا، ٹھیک ہے، عمل سچ فرما رہے ہیں، عمل ضروری ہے، اگر عمل ضروری نہ ہویا زہرا دیاں دہیاں رسیاں نہ پاوینا، لوگوں کو احساس ہی نہیں، تھوڑے شکر ہے تھوڑے یہ جے مواقع آندل دے آنسو بس پاؤں دے، اس لئے آکھیا کرو میرا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، میں 1400 سال بعد مٹی دے بہ کے سننا میری آنکھاں بس پاؤں دیا، میں بھی انسان میرا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، توڑے میں اپنی جھولی آنسو نال بھر ہوئے نا، ورنے او کے جائے لوگ جنہ بطول دی دھی دا برکا نہ آئے،
شرفا چیلم منایا نے ان میرے محتاج نہ رہو آج صرف اتنا سوچ لو ہینا انہیں چیلم منے دیا جی میں زینب منائے چیلم تک کا لوگ ہینا نے دل نو تسلی دے چکے ہوں دے اس کا درد گھٹ چکا ہوتا ہے جس لئے بات لوگ آتے ہیں بی بی اسا آئے تیرے بھراتی پر جامنی دے ایک دفعہ بات غم تازہ ہوتا ہے وہ رون دیئے وہ وین کریں دیئے کہتی بھرا حس جوان نا ہی کو جوان کرے نہ جائے بھین دا تو سے ڈٹھو سی وہ رون دی جھن وین دیئے کوئی پانی دے دا ہے کوئی آم لے دا ہے کوئی ہوش اس لے آمن دی کوشش کریں دا ہے جن دی غربت میں پہ پڑ دا ہو دے نو بھرا کٹھے گوش گئے ہاں بات انہوں جائے رومنا ہاں انہوں لوگا رسیاں بوا چھوڑی انہوں لوگا رسیاں بوا چھوڑی ایک جملہ سنو عبادت مکمل کرو اپنی دعاڑی بخشش دا سبب باعث بنا بس میں اتنا کوئی دسڑے یہ جنہ رسیاں بوائیاں جنہ کڑیاں بوائیاں جنہ دوم بوائے یہ دوگ لتھے کی وے ایک جملہ پڑھنے دوگ لتھے کی وے لوگ آدھے کو یزید نو خواب آیا اس نے کیا بھئی نبی نے خواب اس مل کے آکھیا میری آل نو کیوں قید کی تھی بلا خوف دیانا پیغمبر شیطان دے خواب اس نہیں آئے اچھا اگر من بھی جائے بھئی آنسر لے میں تمہارے کو سوال کرے نا انصاف نہ لسو پیغمبر ہوں دے خواب جہاں ہے جڑا زینب نو شرابیت پھراوے آپ آدھر ہو یار یہ جنہ روندہ ہے نا روندہ ہے تینو جنت جو دعا دے دی آدھی میرا اللہ اس کو دیکھا ہی میری ادھیاں کیویں قیدہ ہے جڑے سن کے روندے نے نہ دے گناہ معاف فرماوے اشرفا دو وجہ ہیں دو پہلی وجہ ہے حسین دے قیدی بجڑے دی تقریر دوسری وجہ علماء فرمیندے آئی علی دی قیدن دھی دا خطبہ ابتدائی مجلس ہے اس سے دی ہمت و آغاز نہ کر چھوڑا جڑی بھیران و دنیا کے کونے کونے دے منوائیے جڑا میرے مولا دا خطبہ ہے نا اس نے میں سارا میں دو چار الفاظ صرف سناوڑے ہر کوئی اپنی جھولی بخشش نال بھر لے سی شرفا شام والے جلے مجبور کیتا میرے قیدی امام کھڑا ہوئے اپنا تعارف کرواون دے بعد جس لئے بابے دے تعارف تے آئے نا اس لئے آدھے تساں تا سڑے ہیں نا کوئی باقی نال جنگ آئی او میں تو نسا انا ابن اللذی گودے دا شانہ لوگوں میں اس کا پترہ جڑا باندے دریا دے دسا مریدہ رہا آباد رہو اگلے جملے اس تو اوکے شاءاللہ میں سنا لگا تو سب پڑھ لو انا ابن اللذی گودے دا شانہ
ہاتھ لوگا بن چھوڑے آباد روئے سونی عبادت ہو گئی خوش قسمت ہوندے نو لوگ جنہ دیا آنکھا غریبہ دے غم میں جبس پوندی ہیں ہاں صرف اتنا نہیں ایک کمینہ بیٹھا پیندہ شراب شیعہ کدی شراب نہ پی گئے اس شراب پیتی ہے جڑا بچ گیا وہ کتے سٹے پتہ نہیں میں کی میں پڑھا جملہ بڑا ہو گئے وہ لون لفظ ہو رویا میں بدل چھوڑا اس بجو شراب اس تشت جبائے جسے زمینہ دے دسے بابے دا زارہ ود کمینہ حقل مار گیا دائے وہ شراب نہیں جنو حرام آدھاوے آج میں کیٹی آزادی نال پیا بینا اللہ گواہ منظر ویدھی رہی پچھن والے پچھیا تے ود کمینہ فقر نال آدھے قد لاہبت بدو ہاشم یہ بنی ہاشم دا ڈھونگ آئی نہ کوئی قرآن آئی نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی رسول آئی جلے یہ گل کی تیس نہ بھامے جے بھی تھکی ہوئی آئی اس لئے درد جھوٹیے میری سین پہلا سوال کی دے یمن الدلقاء او ساڑے آزاد کردہ غلاموں دا بیجا ایک کتھو دا ایک صاف ہے تیریاں لوڈیاں تیریاں کنیزاں تیریاں اس سب خدمت گزار او بردے چبین علی دیاں دیاں سار لنگے درباہ رہے آج لئیہ گل کی دیئے نا اللہ گواہ خطبہ جاری آئی شام دے اس مجمع جو ایک بزرگ دیا بندہ اٹھے اسادی ٹیک دے یزید دے تخت دے سامنے آ گیا دے اللہ تینو برباد کرے تینو برباد کر چھوڑیا آدھے کیوں آدھے تو داداوے میں باقی مارے نو آدھی نہیں پئی میری باز آرائے اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس میرے حصے دی مقاد ہو گئی کوئی ضروری نہیں گھنٹے اور ہوئے چھو امام آدھائے معرفت نال صرف اتنا روچا تیری آنکھدار ہو جائے میں تیری جنت دسامنا آدھو ایتھے روشے تیرو قبر جنہ روڑ دے سا یہ تا چھو امام نبات ہے تو میں کیوں رج رج کے نہ رو رہا مجبور ہو گیا آجی مجبور ہویا سادات رو آزاد کرے دروغے رو آدھا جلدی کر جڑی حالت جمیلی نہ حسین نہ بچڑا میرے گول بلا شریفوں زندان دے دروازے دے باندے ہن میرے قیدی ماں پھپیاں بیٹھی ہوئے نا اس زندان میں جندی چھت کوئی رہا دروغے اتنا جلدی بلائے جو پھپیاں سمجھ نہیں سکیاں امام دربار تو تو رہے وہ دے علی دی دھی دی نماز مکیے جلے نماز ختم ہوئی نا ایک کو پوچھ دی گئی مائیوں کہیں میرے عابد نہ نٹھا دے من کو دعا میرا عابد بچ جائے میں بچ جو میں اپنے بھرا دے ہی کا یہ ہاتھ بچائی ودیا وہ میرا قیدی نے گڑیاں اللہ کندرے آباد رہو ٹر پہ میرے امام لمبی تفصیل ہے آئے ایک کمینہ دے سجاد نو کرسی دیو مر وجہ یا جا نہ بڑا کرسی دا نام بڑھائی میرا غریب امام دی آنکھا بس بھئیا رو گیا دل کمینہ مینو آنا کرسی دے بائے میں سجاد نو وہ منظر بھول دے جدہ تو ہی بھائی شراب پیتا بیٹھا ہے میری پھپیاں دیوار نہ لگ کے رو دیا رہ گیا میں کیوے کرسی دے بابا مرحبا میں دیکھ رہا ہر آنکھیں جی بادت آ گئی انجھے حق ہوتا ہے قریباً روڑ دا میں کیوے کرسی دے بابا تو سب کرسیاں دے بیٹھے ہوئے میری 4 سالہ دی بہیر آئی جڑی کہیں لے پیر چاہ دیا کہلے رکھ دیا رو رو گیا دیا سجاد میں تھاک رہی آباد رو سونی عبادت ہو گئی اللہ تعالی آنسو قبول فرماوے جس لئے پتہ لگا سنو جو ہون نہیں رکدا آتا ٹور جا مدینے بھامے رہ جا شام میرے مولا نے جڑا تے میرا تعارف کروائے میں کوئی شام میں جنہاں دے قابل ہاں میں ویسا مدینے جلے میرے ایمان کرنے لگے نا ایک بندے نے بلائے آدھے من سجاد دیاں بیڑیاں لہا ون سجاد دے زنجیر لہا لہامن والا آئے شرفا لہین دا زنجیر ہے ویدہ میرے امام دے چہرے دے پاس ڈٹھے دا اکھاں وسطیاں پہیاں آباد رو یار آباد رو یار جلے روندہ ڈٹھائے
کیڑا بیمار کیڑا بے اولاد جھولی پھیلاوے اوکھا جملہ پیار ہے جلے انسان کہے تو کیوں دیا کہہ دیا رو کیا دن پہ کہہ دیا در میرے جو فرق کوئی نہیں آدھا کیڑا فرق ہے میرے امام آدن تو